بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ عقیدہ طحاویہ ہم پڑھ رہے تھے اور مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کا احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ ہم کافی عرصہ دراز سے پڑھ رہے تھے اس کتاب کو اور الحمدللہ آخر کار مکمل ہو چکی۔ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں اور کچھ اس کے بعد کے دروس میں کہ ہم جو بھی پڑھے ہیں عقیدہ طحاویہ میں اس کو تھوڑا سا ایک مراجعہ کر لیں گے، ریویژن کے طور پر کچھ دروس ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم جو بھی پڑھے ہیں اس کا ہم اعادہ کر سکیں اور اس کا استحضار کر لیں کہ ہم جو بھی پڑھے ہیں وہ کیا کیا پڑھے تھے، اس کو تازہ کر لیں۔ تو سب سے پہلے کچھ تعریفات پر نظر ڈالتے ہیں، ڈیفینیشنز پر، پھر ہم موضوع پر رجوع کریں گے۔ تو جو اہم تعریفات ہیں جو جس سے ہم گزرے ہیں، اصول الدین پڑھے تھے۔ اصول الدین کس کو کہیں گے ہم؟ اصول الدین اسلامک ایک ہوتا اصول، ایک ہوتا فروع۔ شروع میں پڑھے تھے وہ، وہ جو ضروریات دین ہے، جی ہاں، جس پر دین، دین کی بنیاد ہے۔ ہاں دین کی بنیاد جس پر ہے اس کو اصول، اصل جو ہے بنیاد کو کہتے ہیں، فاؤنڈیشن۔ تو اصول الدین ہم جب کہتے ہیں تو اکثر اس کانٹیکسٹ میں اس کو عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عقیدہ آپ کا جو ہے، علوم عقیدہ وہ اصول الدین ہے، تو اس کو علم التوحید بھی کہیں گے، اور جب آپ دفاع کریں گے عقیدے کے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ عقیدہ پڑھتے ہیں پھر بعد میں اس کا دفاع کرتے ہیں تو علم الکلام کہا جاتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، اسلامک تھیولوجی بھی تھیولوجی، اسکولاسٹک تھیولوجی کہہ سکتے ہیں، اسپیکولیٹو تھیولوجی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، توحید کیا مطلب ہے؟ توحید شریعت کے اعتبار سے اصطلاحی معنی، ہاں اللہ کو اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو توحید، جی ہاں لغوی اعتبار سے کوئی چیز کو ایک کرنا، تو ہم شرعی اعتبار سے توحید کا مطلب تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے شرعی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اور ہم بات کیے تھے کہ ایک جاننا کس میں، اس کے صفات میں، اس کی ذات میں، 3 افعال میں۔ ٹھیک ہے، تو ذات میں ہم بات کیے تھے منفصل اور متصل ہے، صفات میں بھی ہم بات کیے تھے کہ متصل منفصل، اور افعال میں کوئی بھی اس کی جیسا فعل کر نہیں سکتا، یعنی کوئی قادر ہے ہی نہیں، اصل تو قادر وہی ہے۔ تو یہ 5 پہلو تھے توحید میں۔ پھر عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا مطلب؟ عقیدہ اہل سنت والجماعت، سننا سے مراد حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جی جماعت سے مراد وہ گروہ ہے جو دا گروپ، جی ہاں، سواد اس سے کہا جاتا جی ہاں جو میجورٹی ہے۔ ہے۔ تو سرکار جیسا فرمائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے ما کان علیہ و اصحابی، ما کان علیہ، تو ما کنت علیہ، تو سرکار جس پر ہے اور صحابہ بھی جس پر چلتے ہیں، جس منہج پر، تو ہماری ایک منہج ہے۔ ہم جب شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اہل سنت کے پاس ایک منہج ہے، ضوابط ہے، قواعد ہیں، جس کے حساب سے وہ عقیدے کا استنباط کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کوئی بھی بس جذبات کی بنا پر سرکار فرمائیے تو فرما دیے، ایسا بھی ہم نہیں کہتے۔ ہم دیکھتے آحاد ہے، اس کی تفریق کرتے ہیں، ہم متواتر ہے، یہ سب تفریقات ہیں اصول کی بنیاد، تو ہم عقیدہ بناتے ہیں اصول کی بنیاد پر۔ تو ہم کہتے ہیں صحابہ جس پر تھے اکثر، اور پھر بعد میں جو علماء آئے ہیں صحابہ کے بعد، تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین میں، تو اکثر علماء جس منہج پر رہے ہیں ہم اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو اس کے مقابل کیا ہوگا؟ اہل بدعت ہوں گے۔ تو جو بھی اسلام کے اندر، مسلمانوں کے دائرے کے اندر ہی، اسلامی دائرے کے اندر ہی دوسرے مقابل اس کے وہ اہل بدعت کہلائیں گے، جیسے کہ خوارج ہو گئے، معتزلہ ہے، شیعہ ہے، ناصبیہ ہے، جبریہ ہے، قدریہ، یہ سب ہم دیکھے بات کیے ومائلہ ذلک۔ پھر اب اللہ تعالیٰ کے صفات میں ہم بات کیے تھے، قدیم ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا مطلب قدیم؟ کریٹرنل ہے، یعنی اس کی کوئی شروعات اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، بگننگ لیس۔ ایسے ہی ہم باقی ہے، اللہ تعالیٰ باقی ہے، باقی ہے یعنی
हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाला, कोई उसकी इंतहा नहीं है, एंडलेस है। और फिर हम बात किए थे, अच्छा क़वाइद खमसा क्या है, आप फरमा दीजिए। अव्वल आखिर तो अव्वल आखिर अभी बोल दिया, कदीम और बाकी बोल दिए, वो अहद, नहीं अव्वल आखिर बोल दिए, अव्वल आखिर वही कदीम और बाकी है। यानी अव्वल आखिर नहीं आ गया, अव्वल कदीम है, जी हाँ, बाकी आखिर है। अहद, अहद, अहद भी तौहीद पे बात हो गई अभी। हई, नहीं खालिक, खालिक यानी वो मखलूक नहीं है, नहीं है, क्रिएशन। हर चीज, जी हाँ हर। और पांचवी जो है सो हई है, पांचवा है उसको आप कय्यूम बोल सकते हैं, कि हर चीज को वो कायम रखने वाला है। यानी अल्लाह समद जो हम बोले, असमद क्या मतलब है, सूरह इखलास में असमद का मतलब यानी वो किसी एक खास, मखलूक के जैसा नहीं। नहीं एक खास में दिया था तारीफ। असमद का मतलब बेनियाज, अगर हम तर्जमा करें उर्दू में, क्या मतलब बेनियाज, किसी का मोहताज नहीं है। हाँ, और कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपन कि खास तारीफ, एक जामे माने तारीफ अगर कहना है तो हर चीज के लिए उसकी मोहताज है, और वो किसी चीज के लिए किसी चीज का भी मोहताज नहीं। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर एवरीथिंग, एंड ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग फॉर एनीथिंग। ठीक है। क्या है अरबी में, अल-मुफ्तक़िर इलैहि कुल्लु मा, अल-मुस्तग़नी अन कुल्लि मा सिवा अल-मुफ्तक़िर इलैहि कुल्लु मा अदा। ठीक है। असमद का मतलब ये ज़हन नशीन करना ज़रूरी है, तो इससे बहुत चीज़ें खुल जाते। फिर अल-बास क्या है, यानी हम जब मरने के बाद उठाए जाएंगे उसको हम बास, वल-बासी बादल मौत जो है वो बास है। जी हाँ, समययात में आएगा वो, यहाँ पर बीच बीच में आ रहा, तारीफात भी है ना। अच्छा, इकरार और तस्दीक में क्या फ़र्क है? इकरार क्या है और तस्दीक क्या है? तो जब बंदा दिल से मानता है तो तस्दीक होता, तो ईमान है। इकरार जुबान से होता। ठीक, तो हम कहे थे कि कोई जुबान से इकरार ना भी करे, सिर्फ दिल से तस्दीक कर ले तो वो मुसलमान हो जाएगा। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि इकरार भी कीजिए और वो उससे पीछे हट रहा है, तो हम बोलेंगे तो फिर तो ये जाहिर हम कुफ्र का ही फतवा लगाएंगे उस पर। ठीक, वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे फिर से, अभी ऊपर से तारीफात पर। मुतशाबिह क्या है? मुहकम और मुतशाबिह में क्या फ़र्क है? ये कुरान की आयत से इसका माना इस्तेमाल होता है। कुरान में दो किस्म की आयत है, ये मुतशाबिह है जिनका वाज़ेह माना नहीं है, और मुहकम यानी जिनका एकदम क्लियर माना है, क्लियर, जी हाँ, क्लियर कट माना है तो वो मुहकम है। मुतशाबिह तो ये सिर्फ कुरान की आयत को ही नहीं बल्कि आप अहादीस पर भी इसको इसका तत्मीक कर सकते हैं, इसकी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नस कोई भी टेक्स्ट आपके पास है तो हम देखेंगे कि वो मुतशाबिह है या मुहकम है। जी हाँ, तो उसके लिए फिर आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता, तावील करना पड़ता। आप डायरेक्ट उसके ज़ाहिरी माना से इस्तेमाल करना मुश्किल होता वहाँ पर। हाँ, तो जब हम कुरान के मुतशाबिहात में देखें तो अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ कुछ हमको ऐसे आयत हैं जो कि जहन को समझ में नहीं आते कि ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि वो मुहकमात के खिलाफ जाते हैं। जैसे अल्लाह ताला यदुल्लाह, ऐसे वजहुल्लाह, और तो ऐसे किस्म के जो आयत हैं इसको हम कैसा समझेंगे? दो गिरोह है, जैसे अभी पढ़ना है। एक तफवीद है, वो क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि माना उसका जो है सो कुछ उसी माने में लेना चाहिए। हाँ, जो भी माना है हम उसके हम ईमान ला लिए, जो भी है। यदुल्लाह है लिखा हुआ कुरान में, हम यदुल्लाह को पर ईमान ला लिए, लेकिन हम कहते हैं उसका माना क्या है? ज़ाहिरी माना नहीं है, लेकिन जो भी माना है अल्लाह को ही पता, उसके रसूल को ही पता, हमको नहीं पता, तो हम लिहाजा खामोश हम। और यही ज़्यादा सलामती का तरीक़ा यही है। दूसरा क्या है? मनहज, मजहब, तावील है। वो लोग क्या करते हैं, पहले तमाम मानों की एक फहरिस्त बनाते हैं, फिर उसमें कौन सी आयत से मुताबिक, उसके कॉन्टेक्स्ट से मुताबिक, फिर वहाँ पे कौन सी
قریبی جو معنی ہے جمرہ وہاں پہ جی ہاں لیتے جی ہاں تمام معانی لیتے، اور جو ظاہری معنی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ محکمات کے خلاف جو مانا جا رہا وہ معنی کو وہ بالکل ترک کر دیتے۔ تو دیکھتے پھر کیا کانٹیکسٹ کے حساب سے کچھ یہاں پر سمجھ میں آ رہا تو وہ پھر وہ تعویل کر کے اس کو وہ معنی ہو سکتا کہتے ہیں، اور وہ قطعی طور پر ہے نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں ظنی طور پر ہم ایسا سمجھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے سمجھانے کے لیے۔ تو یہ طریقہ احکم ہے، یعنی حکمت والا طریقہ ہے کہ عوام کو اگر سمجھ میں نہ آئے کوئی چیز تو ان کو سمجھانے کے لیے تعویل کا مذہب اختیار کرنا بہتر ہے، لیکن سلامتی والا طریقہ تفویض کا طریقہ ہی ہے، اور متقدمین کا بھی طریقہ اکثر کا یہی تھا، متاخرین علماء کا اکثر طریقہ تعویل کا تھا، کیونکہ فتنے بہت پیدا ہو چکے تھے۔ آج بھی ہمارے زمانے میں ہم تعویل ہی کرنا شاید زیادہ بہتر ہوگا، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اور ٹھیک ہے، اچھا تعطیل کا مطلب ہے، تعطیل آخر میں پڑھے تھے اپن، تعطیل ذہن میں آ رہا، تعطیل یعنی معطلہ کہتے ہیں، معطلہ یعنی ایسے فرقے ہیں کچھ جو اللہ تعالیٰ کے صفات کی نفی کر دیتے، نفی کرنے والے، جیسے معتزلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کو نہیں مانتے، جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ وہ صفات نہیں ہے لیکن وہ سنتا ہے، ان کی وہ الگ عقل ہے، وہ انشاءاللہ متقدم کتابوں میں پڑھیں گے، زیادہ گہرے ہیں وہ، جی ہاں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھی عقیدہ ایسا نہیں ہے، کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات سمع ہے، بصر ہے، کلام، ہم سب کا اس بات کرتے ہیں، جی ہاں جی ہاں۔ تو ہم کہتے ہیں اہل سنت یہ بھٹکے ہوئے فرقے ہیں معتزلہ کے جیسے، اور کچھ ایسے فرقے ہیں جو معطلہ کے الٹے ہیں، تعطیل کے بجائے وہ تشبیہ کر دیے، ٹھیک ہے، تجسیم کر دیے، تو وہ کیا کیے، الٹا ہے، یہ نفی کر دیے، تو یہ زیادہ ایسے صفات بیان کرنا شروع کر دیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے ہی نہیں، اس کی شان کے لائق ہے ہی نہیں، بالکل اس میں ایک مخلوق کی مشابہت پیدا کر دی، تو وہ مجسمہ ہو کہیں گے ان کو ہم، تو مجسمہ یا مشبہہ ہے، اور ایک معطلہ ہے، ٹھیک۔ تو اکثر تو معتزلہ ہے، اور شیعہ بھی ملتے جلتے ہیں کافی معتزلہ میں۔ الہیات میں اگر آپ دیکھیں، یہ تو خیر صحابہ اور اہل بیت کا تو الگ حصہ ہے، لیکن اگر آپ الہیات میں بھی دیکھیں گے اس میں بھی معتزلہ سے کافی ملتے جلتے ہیں ہمارے شیعہ حضرات، ٹھیک ہے۔ قدر میں بھی ویسے ہی ہے۔ تو تقدیر میں اگر ہم بات کریں، تقدیر میں کیا تھا، ہم کیا کہیں، ہم تقدیر کو جو بھی ہے وہ سر، اسرار اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، ٹھیک ہے، ایک راز ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ جس پر عیاں کیا، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے تو ہم خاموش رہتے، جو بھی ہے نہیں سمجھ میں کوشش کرتے ہیں ہم سمجھنے کی اگر ضرورت پڑی، لیکن وہ بھی خواص کے لیے ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے عقیدے کو، ہم کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے تو ہم بات کیے، ورنہ عوام الناس کو بولنا ہے نہیں وہ چیزیں، ہم بولے اللہ، ہم مانتے ہیں کہ اچھائی والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، تو بس جیسی ہے ویسی ہے، اب کیسی ہے قدر، کیسے کام کرتی ہے، ہاؤ اٹ ڈز اٹ ورک، یہ سب ہم نہیں سوچتے، اس میں غور و خوض کرتے نہیں، کیونکہ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں ہمارے لیے۔ لیکن اگر بات کرنا ہے تو پھر ہم جو تفصیل سے بات کیے تھے، اشاعرہ کوشش کیے، ماتریدیہ کوشش کیے، لیکن آپ دیکھیں گے اشاعرہ کوشش کیے تو آپ کو ایسا سمجھ میں آنے لگتا کہ وہ شاید جبری بن جا رہے، ماتریدیہ کو آپ دیکھیں گے کوشش کیے تو آپ دیکھتا یہ تو قدریہ بن جا رہے، نہیں ہے ویسا، کوشش کیے، ہاں، تو اس لیے یہ صرف ڈیفینس کرنے کے لیے ہے، اور کسی اور کوئی چیز کے لیے نہیں کی وہ، تو ہمارا عقیدہ یہ اس میں غور و خوض کرنا نہیں ہے، اصل امام طحاوی بھی اثری ہی ہے، تو ہم اصلی عقیدہ ہی پڑھے، ہم اس میں غور و خوض نہیں کرتے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور شبیہ مثیل مقابلہ جسم دیکھ لیے، ہاں، تسلسل اور دور پڑھے تھے، یاد آ رہا، اچھا استغاثہ، نہیں یہ تسلسل الگ ہے، ٹھیک ہے، توسل اور استغاثہ آپ فرما دیے۔ تو استغاثہ شرک کیوں نہیں ہے، شرک کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی بھی شریک کرنا،
جی ہاں، اللہ کی ذات یا صفات، توحید جو بات کی ہم، توحید کے خلاف کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے جیسی صفت والا کوئی ہے کہنا. ہم 5 پہلو دیکھیں نا، صفات میں 2 ہے، متصل منفصل، ٹھیک ہے. پھر ویسے ہی ذات میں بھی متصل منفصل، افعال میں تو ایسا نہیں ہے. تو 5 پہلو ہو گئے، 2 2 1. تو صفات میں کسی اور کی صفت اللہ کی صفت کے ویسی ہے، یا اللہ کے صفات کے ٹکڑے کرنا، یعنی اس کی قدرت ایک نہیں ہے، 2 قدرتیں ہیں، 3 قدرتیں ہیں، ایسا کرنا، یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نفی کر رہے ہیں، اس کی صفات کی نفی کر رہے ہیں. کہاں اٹک گیا بیچ میں؟ نہیں، ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ کا تعلق ہمارے ظاہر جسم سے ہے، افعال سے ہے، یا ہمارے ذہن جو عقیدہ وہ ہے ایمان کا تعلق. جیسے جبریل، حدیث جبریل میں 3 پہلو ہیں اسلام کے، ایمان، اسلام، احسان. تو ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے. ایمان کہاں رہتا؟ آپ کے ذہن میں رہتا، آپ کے دل میں ہے ایمان آپ کا. آپ کے کیا افعال کا تعلق کس سے ہے؟ وہ فقہ ہے، وہ ظاہری عمل فقہ ہے، اس کو عقیدے سے آپ نہیں کر سکتے. ہاں ہم بولیں گے ٹھیک ہے کوئی ایسا کر رہا ہے جو لوگوں میں تشویش پیدا کر رہا ہے، تو ہم بولیں گے اس کو ہم پھر سزا دینا ہے، تعزیر کرنا ہے، سب دیکھیں گے. اور پھر اگر اس سے ہم کہیں گے بھائی ذرا آپ سمجھ کے رہو، دیکھ بات کرو، اس سے ہم کہیں گے کیا مسلمان ہیں آپ، بات پوچھی جائے گی. ہاں اگر اقرار نہیں کیا جب ہم بات کر لیے. تو افعال کا تعلق فقہ سے ہے. اگر کوئی شرک یا افعال کر رہا ہے جیسا کہ ہم تعلیم حضرت سے ہاں، تو وہ ہم کہیں گے وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ کون کر رہا ہے وہ تو دیکھا جاتا ہے. ایک عالم کر رہا ہے، کوئی عام عوام میں سے کوئی عالم کر رہا، تو دونوں میں فرق لازم ہوتا ہے. نہیں، صرف فعل سے کوئی نہیں بن جاتا شرک مشرک. آپ کے ذہن میں عقیدہ کیا ہے آپ کا، وہ فعل کرتے وقت، تو ہم کہیں گے وہ فعل کو حرام کہیے. یہ ٹھیک ہے آپ کو کہنا ہے بہت سے بہت، اس کو حرام کہیے، لیکن وہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک یہاں شرک افعال میں نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے اس توسل کا تو کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. توسل تو ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، کوئی اس میں شک و شبہ پیدا کرنے کی بات نہیں. امیدات کوئی کہے تو ہمارے پاس تو دلائل ہے. گویا کہ ہم بات کیے تھے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ہم جب وسیلہ لیتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کا توسل لے رہے ہیں، یعنی اللہ کی محبت. یعنی ہم اگر دعا کیے اے اللہ تو مجھ کو عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو مجھ کو عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھ کو تیری محبت جو تو کرتا ہے سرکار سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے وسیلے سے، بالواسطہ، انڈائریکٹلی، یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک. تو توسل کا مطلب یہ، اس میں کوئی شرک کا شبہ ہے ہی نہیں. استغاثہ میں یہ ہے، ہم بات کیے کہ جو عوام الناس عقیدے سے واقف ہیں ان کے لیے مباح ہوگا، لیکن اگر جو حضرات واقف نہیں ہیں عقیدے سے، ان کے سامنے استغاثہ کرنے سے گریز کرنا بہتر ہے، کیونکہ پھر لوگ تشویش میں پڑ جائیں گے. اگرچہ کہ وہ مباح ہے، آپ اکیلے میں کر لیجیے. اور استغاثہ کی بھی الگ الگ ہم بات کیے تھے کہ علماء کے پاس استغاثہ آخر ہوتا کیا ہے. کچھ فرمائے جا کے ولی اللہ یا نبی اللہ کو جا کر مزار پر کہنا آپ مجھے دے دیجئے، یہ ایک ہے. ہاں، یہ بھی ایک اہم بات آپ فرمائیں کہ ایسے چیزیں مانگنا جو ان سے بظاہر آپ ان کے اگر باحیات ہوتے تو آپ ان سے مانگتے تھے، وہ ایک تعریف ہے استغاثہ کی. اور ایک تعریف یہ ہے، کچھ علماء اس کو بھی جائز کہتے ہیں، کہ ایسی چیزیں مانگنا ڈائریکٹ ان سے جو کہ آپ بظاہر حیات میں نہیں مانگتے تھے. کچھ ہیں ایسے فرماتے ہیں جائز ہے، لیکن بہتر ہے گریز کرنا چاہیے. جیسے آپ مغفرت فرما دیں میری، آپ یہ کبھی ان سے باحیات بھی ہوتے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے ان سے. وعلیکم السلام. تو اس سے گریز کرنا بہتر ہے. اب کسی کو کوئی بہت محبت میں کچھ کہہ رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے، اکیلے سرن خاموشی سے کہہ دینا، یہ بات دعا کر لینا. اور کچھ کے پاس تعریف یہ ہے استغاثہ کی کہ جا کے صاحب مزار سے کہنا آپ دعا فرمائیے، ان سے مانگنا نہیں، خالی ان سے دعا کی طلب کرنا. یہ بھی ایک استغاثہ کی ایک
یہ بھی ایک قسم ہے کہتے ہیں. تو الگ الگ اقسام ہیں. تو بہتر ہے کہ عوام الناس جو جاہل ہے ان کے سامنے اس سے گریز کرنا چاہیے. وسیلے سے دعا کرنا سب سے بہتر ہے. اللہ سے دعا کرنا وسیلہ لے کر صاحب مزار کا, اور اکیلے میں کرنا ہے تو کر لیجیے استغاثہ. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وسیلے سے ہی اللہ تعالیٰ سنتا, بغیر وسیلے سے ہاں نہیں سنتا. ہاں, کچھ حضرات یہ کہنا ہے کہ وسیلہ تو شرک اور حرام اور بدعت ہے. وہی ہے مسئلہ. ہم ایکسٹریم نہیں جانا ہے, تطرف تشدد نہیں جانا ہے, بیچ میں رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگنا بہتر ہے, افضل ہے, اور وسیلہ لے کر مانگنا مستحب ہے برابر. اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم کہیں گے آپ کے لیے پاس دلیل نہیں ہے, یہ غلط ہے. ایسا کہنا گمراہ کرنا ہے لوگوں کو, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اچھا, یہ جو قرآن میں جو آیت ہے کہ میرے پاس وسیلہ پیش کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایک وسیلہ ڈھونڈو, وسیلے کی تلاش کرو. تو وہ یہ الگ وسیلہ ہے. وہ تو وہاں پہ اب جو وہاں پر وابتغوا ہے تو وہ حکم دیا جا رہا نا. تو آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ حکم جب دیا جاتا تو کیا اس کا مطلب فرض ہو جاتا یا واجب ہو جاتا یا مستحب ہے یا مباح ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ جیسا قرآن کی آیت اور ایک ہے, جب تم آیات یاد نہیں آ رہی, حافظ نہیں ہو, جب تم احرام سے نکل جاؤ تو تم اب شکار کرو, ایسا لکھا ہوا ہے. وصطادو ایسا کچھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام سے جیسے ہی نکل گیا, آپ عمرہ ہو گیا یا حج ہو گیا تو کیا فرض ہو گیا آپ پہ شکار کرنا؟ اب آپ شکار کرنا آپ کے لیے جائز ہو گیا, ٹھیک ہے. ہاں, تو ایسے مطلب سمجھنا پڑتا کہ وہاں پر فرض ہے یا مباح ہے, تو ہم بولیں گے مستحب ہے وسیلہ اختیار کرنا. جب عمرے کے لیے جا رہے تھے سولہ حدیبیہ کے وقت جی, ایک صحابی رسول گدھے کا شکار کر دیا کسی جانور. ہاں نہیں, وہ فقہی مسائل وہ حج میں دیکھیں گے وہ کہ کون کیا کہہ سکتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. تو جب ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں تو مخالفین یہ آیت پیش کر کے ان کے اپنے نیک اعمال سے اپنا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں ہاں ابھی میں وہی ہم وہی عرض کیا ابھی, جب ہم ولی کے پاس جا رہے ہیں, جب ہم جاتے ہیں مزار شریف پر, صاحب مزار سے جب ہم ان کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں تو گویا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی ہم ابھی عرض کیا, میں اے اللہ میں سرکار کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ میں تیری محبت جو تو کرتا ہے اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. انڈائریکٹلی یہ مطلب ہو رہا, تو صفات کی طرف پھر رجوع ہو گیا. وہی ہم کہتے ہیں, وہ حضرات نہیں ماننا چاہتے تو ہم کیا بولتے ہیں کہ نماز اور صبر کے ذریعے اپنے خود کے عمل کے ذریعے مدد طلب کرو, کر سکتے وہ بھی, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کا نماز اور آپ کی جو عمل ہے اس سے بہتر عمل تو ان کا تھا نا. تو گویا کہ ہم ان کے عمل سے وسیلہ لے رہے, نہیں لے سکتے ان کے عمل سے, تو پھر ختم ہو گئی بات. ذرا غور و فکر کرنا, عقلیات پر وہ حضرات کی پختہ ان کا نہیں ہے, اس پر توجہ نہیں ہے عقلیات کی طرف, ظاہر کرتے ہیں, مسئلہ ہو جا رہا ان کے پاس. خیر, تو آج بھی وہ حضرات ظاہر کر رہے ہیں, آج کل ہمارے پاس بھی کچھ حضرات ظاہر کر کے علماء اہل سنت کے خلاف چلے جا رہے ہیں. حیدرآباد میں ہمارے کچھ ہو رہا ہے ایسا. تو پھر کیا ہوا بھائی, استغاثہ توسل پہ ہو گیا نا. ہم نا ریویژن کر رہے ہیں بھائی آپ لوگوں کے واسطے, ہم ریویژن کر رہے ہیں پورا شروع سے. نہیں ابھی میں تعریفات پہ اوپر آئیں گے پورا, میں خالی ڈیفینیشنز پہ جا رہا ہوں. تسلسل پہ آئے تھے پر, تسلسل اور دور یاد ہے آپ لوگوں کو؟ انفینٹ ریگریس بولا تھا, یاد ہے کسی نے انفینٹ ریگریس؟ ہاں, تو اگر کوئی سوال اٹھائے اللہ تعالیٰ کو کون بنایا, نعوذ باللہ من ذالک, تو کیسا بولنا اس وہی عقیدے میں سب آتا, ایتھیسٹ, شیعہ, خارج, سب سے بات کرنا ہے آپ نے. تو کیا کہیں گے کہ کوئی کہا اللہ کو کون بنایا؟ ہاں سب سے پہلے سوال غلط ہے, انویلڈ کوشچن ہے, کیونکہ خدا بائی ڈیفینیشن کیا ہے قواعد خمسہ میں سے؟ خالق. ہاں تو خالق ہے, خالق یعنی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا وہ, تو بائی ڈیفینیشن خدا کیسا ہوا پھر؟ ٹھیک ہے, تو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ خدا کو کیا
نہیں پھر اس کو کون بنایا, چلتا رہتا ویسے. وہ ختم نہیں ہوتی. ہاں تو ہم کہیں گے سب سے پہلے تو خدا کو کوئی بنا سکتا نہیں. اب آپ بولیں گے پھر سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ انفینٹی میں جا رہی, انہیں ان کو بنا رہا, ان کو بنایا. تو ہم اس پہ تفصیلی بات کریں, خالی ریویژن کر رہے ہیں ابھی. اس خدا سمجھ میں نہیں, وہ سلسلے قیامت کا عقیدہ. ہاں, العجز عن الادراک, ادراک کہ ادراک سے عاجز ہو جانا, اصل ادراک وہی ہے جبھی سمجھ سکے. آپ صحیح سمجھے, نہیں سمجھ میں آیا خدا صحیح سمجھے بالکل. ہاں تو یہ, لیکن یہ صوفیہ کا منہج ہے, انشاءاللہ بات کریں گے. صوفیہ کا منہج عبادت کر کے وہ عرفان حاصل کرتے ہیں. مثال اچھی جیسے دیکھ تو یہ بڑا برتن ہے ہوں, اور اس کے سامنے ایک چھوٹا برتن ہے, تو بڑے برتن کو چھوٹے برتن میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کی عقل میں خدا ہی نہیں, آپ کی عقل میں چھوٹے برتن. بہت اچھی مثال ہے, لیکن خیر برتن ہو جا رہا مثال مشابہت ہو جائے, لیکن پھر ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے اپنے حساب سے. تو انفینٹ ریگریس کو تسلسل کہیں گے کہ کوئی سوال کرا آپ سے, اس کو ان کے بعد آپ کے والدین کو آپ کے والدین پیدا کریں, ان کو ان سے پھر آدم علیہ السلام, پھر ایسا کیسا ہو سکتا ہے اوپر تک ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنایا. بول رہے ہیں آپ مجھے دنیا میں دیکھو, آپ کہے ابھی کہے ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنایا ہوگا, خالق ہونا پڑتا ہے, خالق کا خالق بھی ہونا. تو غور و فکر کریں گے اگر آپ, تو تسلسل امپاسبل ہے بولے تھے ہم. انفینٹی, ہاں انفینٹی ایک امپاسبل کانسیپٹ ہے, اگرچہ کہ ہم میتھس میں چھوٹے رہنے سے پڑھ لیتے آئے ہوں گے, ذہن میں بیٹھا ہوا ہے انفینٹی بھی کچھ ہے, وہ صرف ایک ذہنی کانسیپٹ ہے. حقیقت میں انفینٹی کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. یہی ہم عرض کیے تھے. مثال کے طور پر آپ کسی کو ایک کہیں پہ گھر بنا ہوا ہے, ایک مثال آئی تھی کہ ایک گھر بنا ہوا ہے کہیں پہ. اب یہ گھر کو بنانے کے لیے کانٹریکٹر کو پرمیشن لینا تھا کسی گورنر سے, تو انہوں اے سمجھیے, ان کا نام اے ہے, وہ اے صاحب بی سے اجازت لیے, وہ بی صاحب کو اجازت لینا ہے سی سے, وہ سی صاحب کو لینا ہے ڈی سے اجازت. اگر آپ بولے کہ یہ انفینٹی میں جا رہا, تو کبھی اجازت مل سکتی بنانے کے لیے, وہ چیز نہیں مل سکتی. لیکن فی الحال وہ چیز بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے, تو اس چیز کا وجود میں رہنا سامنے, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کوئی نہ کوئی تھا آخر میں, زیڈ تھا یا جو بھی تھا, انہیں اجازت دیا تو وہ ایک کے بعد ایک واپس پر اجازت دے بنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہیں پر کڑی رکتی ہے, انفینٹی امپاسبل ہے. ٹھیک ہے, وہ کڑی ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے, اگر آپ کو سمجھنا ہے کسی کو, ورنہ ہم تو کہتے ہیں فاعل حقیقی ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے. بے شک اللہ ہے, لیکن آپ جو بولے انفینٹی کا کوئی وجود نہیں ہے, تو اب جب قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے, دوزخ میں, تو جنت والوں کو یہ بولا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں. اگر انفینٹی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, تو ایسا کیوں بولا جا رہا ہے کہ ہمیشہ جنت میں؟ اگر کوئی لمٹ ہے, اس کی بھی لمٹ ہوگی. اس کو نہیں, آپ دیکھیں یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں, اس دنیا میں انفینٹی ہے کہ حقیقی اعتبار سے ابھی آپ وہ دنیا کی بات چھوڑ دیجیے, یہ دنیا میں بولیں یہاں ہو سکتی کیا انفینٹی؟ انفینٹی نہیں ہو سکتی, کہیں بھی نہیں ہے. میتھس میں بھی ہم جو بات کرتے ہیں نا, سب وہ ہمارے ڈیریویشنز کے واسطے ازیوم کر لیتے ہیں. ہر چیز میں ازیوم کرتے نہیں کرتے, ازیوم دس از دس شروع میں ہوتا نا ہر وقت میتھس میں, تو وہ سب ازمپشن پہ چلتا, تھیوریٹیکل ہے انفینٹی. انفینٹی کی وجود سے ایک دم انکار کر دینا ہے نہیں, حقیقت میں انفینٹی ہم اس حساب سے, آپ ٹھیک ہے, ہم وہ زندگی جو رہیں گی کتنے سال رہیں گی گن سکتے آپ؟ چلتے رہیں گے نا بھائی, 100 سال 1000 سال, لیکن چلتے رہنے والے ہمیشہ, چلنے والے ہمیشہ نہیں. دنیا میں تو نہیں ہے, اس زندگی میں تو آپ سمجھیے آپ کی عمر 100 رہنے والی ہے, پھر 1 سال کے بعد 101 بڑھتے رہیں گی نا ہمیشہ کے لیے. تو لیکن اس دنیا میں کوئی چیز ہے, اس عالم فانی میں, یونیورس میں نہیں ہے, سائنس بھی پروف نہیں کر سکتی, خالی تھیوریٹیکل باتیں کرتی ہے سائنس. حقیقتاً کوئی چیز سائنس کو ملی جو آج کوئی انفینٹ بہت پرانی قدیم چیز ملی بھائی ہے, اس کی ہے ہی نہیں کوئی ابتدا, نہیں بول سکتی سائنس. تو وہ حساب سے ہم بولیں گے لاجیکلی اسپیکنگ انفینٹی از امپاسبل. اب آپ جو بول رہے ہیں وہ عالم اس میں کیا ہونے والا ہے, تو ہم اگین وہ کہیں گے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہاں پر لاجک کے دائرے میں بات کر رہے ہیں ایتھیسٹ سے, تو ہم بولیں گے لاجیکلی اسپیکنگ بھائی کچھ بھی نہیں ہے انفینٹ, وہ حساب سے سمجھ میں آپ کو.
کوشش کرا میں سمجھانے کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ اور کتابیں جب پڑھیں گے نا تو اور اچھا سمجھ آئے گا. جی ہاں سائنس بدلتے رہتی بالکل. ٹھیک ہے پھر دور کیا تھا؟ سرکولر ریزننگ. سرکولر ریزننگ کیا تھی کہ وہ خدا ان کو بنایا انہیں واپس ان کو بنایا. ایسا ٹرینیٹی کا ایسا کہ پوسٹ آفس کہاں ہے؟ میرے گھر کے سامنے. آپ کا گھر کہاں ہے؟ پوسٹ آفس کے سامنے. تو سمجھ بھی نہیں آیا دونوں کہاں ہیں. تو وہ سرکولر ریزننگ وہ بھی امپاسبل ہے کہ انہوں ان کو بنایا انہوں ان کو بنا لیا. نہیں ہو سکتا ویسا, وہ بھی امپاسبل ہے. اچھا نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی ہر بیسیکلی ہر کوئی نبی ہے رسول کے لیکن ہر شریعت نازل ہوتی اور شریعت نافذ کرتے اور نبی جو ہے پہلے والے رسول ہی کے مشن کو آگے لے کے چلتے پیغام پھیلاتے ہیں. جی ہاں تو نبی وہ ہیں اگرچہ کہ ان کو شریعت دی گئی ہو ان کی خود کی, لیکن ان کو وہ شریعت کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا جاتا. ضروری نہیں ہے کہ دیا جائے. جی ہاں ایسا بول سکتے ہیں آپ کہ نبی کو اگرچہ کہ ان کی شریعت دی جاتی وہ خود اکیلے عمل کر لیتے, لیکن تبلیغ ان کو کرنا اگر ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کی شریعت کو تبلیغ کرنا ہے. ہو سکتا دوسرے نبی کی شریعت کو تبلیغ کرنا ہوگا. اگر ان کو خود کی شریعت کی تبلیغ کرنا رہا تو ان کو رسول کہا جائے گا پھر. ٹھیک ہے تو نبی ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا, ہر رسول نبی ہے. ٹھیک ہے آسمانی کتاب نازل بول سکتے ہیں آپ یہ بھی. ہاں کچھ اکثر علماء بولے کہ رسول پہ آسمانی کتاب نازل ہوتی, لیکن انبیاء کے واسطے بھی کچھ علماء کہے ہیں. خیر لیکن جو اکثر رائے تو اس پر ہی ہے آپ جو فرمائیں. حضرت شیس علیہ السلام رسول تھے نبی تھے؟ میرے کو تو نہیں معلوم. نبی ہیں میرے خیال سے, ان کے پاس شریعت تھی ان کی تبلیغ کرنے کے لیے. میں تو واقف نہیں ہوں. میں تو واقف نبی ہے ایسا واقف دیکھنا پڑیں گا. اگر کچھ سنے ہیں آپ ایسا؟ نبی نہیں نبی میں بھی یہی جانتا ہوں فی الحال. اچھا ٹھیک ہے. ولی کون ہے؟ ولی کی تعریف کیا ہے؟ ولی کی 5 خدمات کا بیان ہوئے تھے جو نہیں بول گن دئیے. شریعت تقویٰ ہاں شریعت کی اتباع کرنا یعنی گناہوں سے پرہیز اجتناب کرنا اور فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا. ہاں اللہ تعالیٰ کی براہ راست ایکسپیرینس رہنا, معرفت جو بولتے ہیں, علم سے نہیں ہونا صرف بلکہ ایکچولی ایکسپیرینس کرنا خود براہ راست, وہ ولی ہوتا ہے. جیسے آپ کو درد ہوتا تو کوئی آپ کو بولا درد ہو رہا تو آپ کو کوئی بولا بھائی درد ہو آپ کو دیکھو میں, تو آپ کو بولنے سے نہیں ہوتا, درد محسوس کرنا ہے. تو وہ ولی وہ ہوتا جو ایکچولی اللہ تعالیٰ کے وجود کو محسوس کیا, اس لیے وہ یقین کے درجے پر ہے. وہ خبر کا آدھا مجھے کو معلوم ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے میرے خیال سے وہ کافی ہے. تو اس میں کرامت کوئی ضروری نہیں ہے ولی سے صادر ہونا. ولی بننے کے لیے کرامت معیار نہیں ہے. اس لیے ہمارے کوئی لوگوں کو آج سمجھانا ضروری ہے, کیونکہ جو حضرات کرامت کو ہی معیار سمجھتے ہیں ولایت کا, بعد میں آگے کے زمانے میں دجال کے وہ پھانسے میں آ جائیں گے وہ لوگ. اچھا کرامت کے علاوہ کیا کیا ہے؟ اور خرق العادات, معجزہ ہے, کرامت ہے, ہاں معجزہ, کرامت, ارہاس, ارہاس معونہ, ہاں معونہ, اور استدراج, اور ایک چیز چھوٹی شاتا ہے احانت. اچھا تو کیا کیا ہے بول دیں جلدی جلدی. معجزہ کرامت تو کیا کیا ہے؟ معجزہ کیا ہے؟ کرامت کیا ہے؟ ہاں جی اور بھی کچھ خاص ہے اس میں معجزے میں. ہاں دعوی نبوت ہے, کرامت میں دعوی نبوت نہیں ہے. کرامت میں اگر دعوی نبوت رہا تو کرامت رہتی نہیں ہوتی, کفر ہو جاتا. ہاں استدراج ہو جاتا. جی اور باقی کے بولی جلدی. ریویژن. معونہ کس کو ہوتا, کس کے ہاتھ پہ ہوتا؟ عام آدمی. اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تو اس کو معونہ بولیں گے. اور ہاں کافر اور فاسق, ہاں کافروں کے ہاتھ پر جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ زبردست درجات پر فائز ہو گیا ہے, لیکن وہ اصل میں جہنم
میں جانے والا ہے. اور احانت یعنی اس کے خود کی جو ہے humiliation ہو جانا. ہاں خرق العادت ہوتی چیز واقع ہوتی, وہ جو کرنا چاہ رہا ہے ہاں اس کے خلاف ہو جاتا, نقصان ہو جاتا. ہمارے کتنا ہو جانا. چابی دے دو. چابی دیں گے. تو احانت میں جو وہ چاہتا اس کے خلاف ہو جاتا. جیسے مسلم مسلمہ کذاب جیسا ہم بات کیے تھے, کسی کی آنکھ درست کرنے کا دوسری آنکھ ٹھیک ہو کے چلے گئی. یا کوئی کنکروں کو بولا تصدیق کرو میں نبی ہوں, کنکرا بولے تو نبی نہیں ہے, جھوٹا ہے تو کنکرا بولے لیکن جو چاہ رہا تھا وہ نہیں, تو احانت ہو گئی. ہاں بالی میں تھوک ہاں بولی میں تھوک دیا تو پانی میٹھا ہونے کا الٹا خراب ہو گیا. تو یہ اور کچھ بچا, ارہاس. ارہاس کیا ہے؟ وہ جو اعلان نبوت سے پہلے یا بچپن میں ہاں نبی کے آنے سے پہلے, چاہے حکمن یا حقیقتاً, نبی کے آنے سے پہلے جو کیا بولیں گے آپ, بیک گراؤنڈ پریپریشن جیسا بول سکتے ہیں آپ کہ نبی آنے والا ہے, اس کے علامات ظاہر ہوتے, تو وہ ارہاس ہے. تو وہ بھی خرق العادات ہوتے ہیں. چلیے پھر ٹائم کتنا ہوا کہ ختم ہو گیا؟ حضرت میرا ایک سوال تھا کہ جو نبی ہے وہ جب نبی کی پیدائش ہوتی ہے دنیا میں تو ان کو بچپن سے معلوم ہوتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, یا بعد میں کچھ ایسا الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم نبی بنائے گئے؟ ضروری نہیں ہے چھوٹے رہنے سے معلوم رہنا, ضروری نہیں ہے معلوم رہنا, بعد میں جو معلوم ہونا ہے ہو سکتا. ہاں نبی کو معلوم ہونا ضروری ہے, یہ بھی بات کر رہے تھے ہم. نبی کو معلوم ہونا کہ وہ نبی ہے. ہاں نبی بچپن سے ذہن میں رہتا کہ میں نبی ہوں. نہیں ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, بعد میں بھی معلوم ہو سکتا. لیکن نبی کو ضروری ہے کہ اس کو پتا چلے کہ وہ نبی ہے. ولی کو ضروری نہیں ہے کہ وہ پتا چلے کہ وہ ولی ہے. ہو سکتا ہے ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ ولی ہے, لیکن وہ تھے ولی. ٹھیک ہے, کیونکہ تبلیغ کرنا ہے. ہاں انبیاء کے کیا صفات ہیں؟ اب بھی ایک سیکنڈ آپ کا سوال روک دے رہا ہوں میں. انبیاء کے صفات واجبہ, ہاں صدق ہے, تبلیغ ہے, بولے آپ فطانہ, صدق سچائی, تبلیغ کرنا, پہنچانا پیغام. غلطی نہیں ہو سکتی. ہاں دین کے معاملے میں غلطی بالکل نہیں ہو سکتی. پھر فطانہ عقل مندی, انٹیلیجنس, ذکاء. ہاں بے وقوف نہیں ہو سکتے انبیاء. پھر کہ پھر قوم الو بنا دیتی, کیسا پھر ہم نبی اپنا پیغام پہنچیں گا؟ نہیں پہنچا سکتا. پھر امانت, ٹھیک ہے, پورا پیغام پہنچنا نہیں امانت یعنی نبی سے کوئی ایسی خلاف شرع چیز نہیں ہو سکتی صادر, جیسے گناہ وغیرہ وغیرہ, جو کہ عام انسانوں سے کچھ بھی غلط افعال ہو جاتے ہیں وہ نبی سے نہیں ہو سکتے, وہ امانت. ٹھیک ہے, جو ہے آپ کا سوال. یہ بول رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ان کے بعد سورج کو دیکھے اور فرمائیں کہ یہ تو سورج ڈوب جاتا, یہ تو کیسا خدا ہو سکتا ہے, یہ خدا نہیں ہے. ایک بار چاند کو دیکھے, یہ چاند بھی ڈوب جاتا ہے, پھر سورج آتا ہے, یہ کون سا خدا ہے, یہ تو خدا نہیں ہو سکتا. تو ان کو تو اصل معلوم تھا خدا کون ہے, پھر ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا انبیاء بھی خدا کی تلاش میں رہتے ہیں, کیسا نہیں, ویسا نہیں ہے. یہ کیا ہے, کچھ حضرات جو کہ صحیح سے مطالعہ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ارے انبیاء سے کفر بھی ہو سکتا. ہم تو بولتے گناہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم بات کیے تھے نا کہ گناہ ہم اختلاف ہے بولے تھے, کچھ اتنے سے علماء ہیں, آپ سنے تھے کہ نہیں, کہ 1% تھے آپ, 1% یا 2%, غزالی نہیں دوسرے, ہم غزالی بھی ہے شاید, خیر جو بھی ہے, کچھ ہے علماء جو کہے کہ انبیاء سے گناہ ہو سکتے. اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ بعثت سے پہلے ہوتے, ٹھیک ہے, بعثت کے بعد تو نہیں ہوتے, کوئی بھی نہیں مانتا ہو کہ ہوتے, بعثت سے پہلے ہوتے, یا گناہ کبیرہ ہوتے یا صغیرہ ہوتے. تو ہم بات کیے تھے وہ قول کیا ہے, مردود ہے, ٹھیک ہے, وہ ضعیف قول ہے, ویک اوپینین ہے. اکثر علماء کا فرمانا ہے کہ انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے, چاہے نبوت کی بعثت سے پہلے یا بعثت کے بعد. تو ویسے ہی کچھ علماء بیچارے آج کل کے جو آپ حضرات سلفی حضرات ہیں, وہ کچھ ہے ان میں جو کہتے ہیں کہ کفر بھی ہو سکتا. وہ علماء تو بولے تھے کہ گناہ صغیرہ ہوتے یا کبیرہ, یہ تو کفر ہی بول دیے, کیونکہ یہ غلطی ہے. تو ہم بولیں گے یہ بھی قول مردود ہے, اگر کوئی کہا ہے تو بالکل غلط ہے, بند کر دیں گے. یہ قول ضعیف نہیں بلکہ مردود ہے. نہیں اس کو کاٹ دیجیے نا. تو یہ قول ضعیف نہیں بلکہ مردود قول ہے.
ہمارا اہل سنت کا جمہور قول کیا ہے؟ انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، بعثت سے پہلے ہو کے بعثت کے بعد. تو ایسے ہی کچھ علماء اس کو سمجھ لیے کہ ہو سکتا ہوگا، لیکن ہم علماء سوچ کے سمجھائے ابراہیم علیہ السلام نبی ہے نا، نبی کے 4 صفات میں سے کیا صفت بیان کی ہم؟ فتانہ کیا مطلب؟ عقل مندی. قرآن میں آپ دیکھیے جا بجا ابراہیم علیہ السلام کی عقل مندی ڈیبیٹس ظاہر ہے. آپ پوروں کو مار دیے، کلاڑی لے کے پورے بتوں کو مار دیے اور لٹکائے، یہاں پہ لٹکا دیے اور بولے نہیں معلوم، نہیں مارا، اس سے پوچھو. یہ یہاں پہ کیا ظاہر ہو رہا؟ آپ ان لوگوں کو عقل کی طرف لا رہے. ذرا سوچو، غور و فکر کرو تم لوگ. تب تم مانتے کہ انہیں نہیں مار سکتا ان لوگوں کو، تو تم پوجا کیوں کر رہے اس کی؟ یہ عقل کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ابراہیم علیہ السلام. ہاں، ہر جگہ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ڈیبیٹ کرتے ہیں. آج کل کوئی کہے اگر ہم کو کہ بھائی لاجک کیا کر رہے ہیں آپ، عقیدہ کیا کرتے رہتے ہیں، بھائی عقل استعمال کریں گے تو آپ انسان، آپ کیوں ہیں؟ آپ الگ کیوں ہیں جانوروں سے؟ امتیاز کیا ہے آپ کا؟ عقل ہے. آپ عقل استعمال نہیں کروں گا تو پھر آپ میں اور جانور میں فرق نہیں. یا تو آپ عقل استعمال نہیں کرنا تو پھر صوفی بن جاؤ. صوفی تو آپ بن نہیں سکتے. کتنے لوگ آپ بنیں گے صوفی؟ سب بن جائیں گے کیا؟ نہیں بن سکتے. تو ایسے ہی میں اس لیے یہ بات تمہیداً عرض کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. میں جو بات عرض کرنا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام جب ان لوگوں سے بات کر رہے تھے تو طنز سرکاسٹیکلی بول رہے تھے، ارے انہیں خدا چلے گا، ارے نہیں میرا خدا تو ایسا نہیں ہے. ایسا طنز مار کے بات کر رہے تھے سامنے والوں سے، اس کو سمجھ میں آنا کیا بے وقوف کی بات کر رہا ہوں. سمجھے آپ؟ تو وہ ویسے ہی چڑیوں کا بھی ہے، چڑیوں کا واقعہ بھی ہے، 4 چڑیوں. تو وہ سب کیا ہے؟ وہ چڑیوں کا واقعہ جو ہے 4 چڑیاں جو زندہ کر کے بتا اللہ تعالیٰ سے عرض فرمائے، ہاں وہ کیا تھا؟ وہ کوئی ایمان کی کمی نہیں تھی. پھر سے لوگوں میں سمجھتا ہے کچھ شاید انبیاء سے ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اعوذ باللہ من ذالک. آپ قدرت کا مظہر کیسا ہوتا، ظاہر کیسا ہوتی وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ لطف اندوز ہونا چاہ رہے تھے بس. خیر وہ تفصیلی بات ہو جا رہی. تو میرے خیال سے یہاں پہ روک دیں گے. میزان کیا ہے بھائی؟ ہاں، ترازو اعمال ہے. کیا وہ حقیقتاً کیسا ہے ہم سمجھ سکتے؟ ہمارے کو نہیں معلوم بھائی، وی ڈونٹ نو. ہو سکتا وہ حقیقی ہوں گا میزان جہاں پر تولے جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہم ایمان لا لی. معتزلہ بولتے ارے اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسا میزان، کوئی میزان سب مجازی باتیں ہیں، حقیقت میں نہیں رہتا. ہم بولتے ہے کیسا ہے، کیفیت کیسی ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہے میزان، ٹھیک ہے، ترازو ہے. چلیے یہاں پہ عقیدے کو ایک تعریفات ہو گئے. یہ آپ کی اچھا فقہ میں شروع کرنے سے پہلے آج معذور کے مسائل ہیں نا. جی ہاں یہ فطرت ہے، یہاں شیئرنگ میں بنایا ہوا. اب یہاں پہ یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ٹائم کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کون بول تو فیکون ہو جانے والی چیز ہے. اللہ فرماتا ہو جاتا وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ وقت بتانے کی ضرورت کیا بھائی 6 دن میں بنانا ہوا؟ 6 دن اس میں الگ الگ ہے تو نہیں. تو اب اس میں ہمارے کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا قدر و منزلت اس دنیا کی. تو وہ تھوڑا میں آپ کو دیکھ کے بولتا ہوں. بظاہر اب اس کو کیا لیں گے؟ متشابہات میں لے سکتے اس کو، متشابہات لے سکتے آپ کے. ایسا کیسا؟ اللہ تعالیٰ فرمانا کن فیکون، پھر فرمانا 6 دن میں بنا. تو محکم کون سی ہے؟ کن فیکون محکم ہے، سمجھ میں آ رہا، کلیئر کٹ. کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں کسی کو؟ نہیں. متشابہ میں دکھ رہی ہے تو اس کو آپ بولیں گے اس کی کچھ تعویل کرنا پڑتا، یا تفویض کریے جو بھی ہے 6 دن وہ دن، وہ اللہ عالم کیا مطلب ہے اللہ کا اس سے. وہ جو میرا اخیر ایمان ہے کہ قرآن کی آیت ہے میرا ایمان، وہ تفویض کا مذہب ہے. تعویل کرنا ہے تو میں دیکھ کے بولتا ہوں تعویل کے علماء کیا فرمائے، کچھ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ فرمائے ہیں تو دیکھ کے بڑے بزرگوں کے کچھ تعویل ہے کیسا ہے دیکھ تو میں اگر ہے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تفاصیل میں دیکھنا پڑے گا، میں تفسیر میں گیا نہیں فی الحال. یہی اس کو مدعا بنا کے بات میں 6 دن لگ گئے خدا کو بنانے، ایسا مطلب آبجیکشن کر سکتے ہیں بات. ہاں نہیں، اچھا سوال ہے آپ کا. دن کتنا تھا؟ ہاں نہیں وہ بھی ہے نا، دن کتنا تھا.
تو فقہ میں اچھا ہم معذور کے مسائل سے پہلے ہم جو حیض اور استحاضہ کے مسائل پڑھے ہیں تو اس کے لیے خاص کتاب ایک ہے امام برگیوی کی، ذخر المتأہلین بلکہ ہے اس کا نام، للبرگیوی۔ تو الفندی تو عثمانیہ سلطنت کے تھے، تو یہ کتاب خاص حیض و نفاس کے مسائل کے لیے خاص اس پہ گفتگو ہوئی ہے، کتاب مختص کے لیے کی گئی۔ تو اس پر ابن عابدین شامی ہے نا، ان کی شرح ہے، منہل الواردین، علی ابن عابدین۔ ٹھیک، تو یہ کتاب کسی کو پڑھنا ہے تو آپ حضرات پڑھ سکتے۔ تو اس کے آج میرے پاس میں منگایا تھا، باہر کے علماء کچھ کام کیے ہیں، یہ ایک کتاب ہے ڈگری بھائی، تو یہ دونوں کتابوں کی شرح کر کے لکھے، ترجمہ انگریزی ترجمہ ہے، اردو میں بھی ہوں گا، میں بیچارہ انگلش اور عربی والا ہوں تو میرے کو اردو کی واقفیت نہیں ہوتی، تو یہ کتاب اچھی ہے بہت۔ استاد نائلہ اکبر علی نام ہے ان کا، نائلہ اکبر علی، یہ باہر پڑھ کے آئے ہیں شام میں، اور یہ بھی دوسرے اشرف منیب صاحب اور ہدایہ ہیٹ فورڈ صاحبہ، یہ بھی کتاب، وہی ایک ہی کتاب کے یہ دو حضرات ترجمے کیے ہیں اور اچھا شرح کیے ہیں انگریزی میں، تو یہ استفادہ کر سکتے۔ اس میں دیکھیے آپ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ایسا یہ کتاب ہے، دیکھیے آپ ایسا بتایا گیا ہے، ڈائیگرامس کے ساتھ بتایا ماشاءاللہ، تو بہت اچھا ہے، ہاں پورا اچھا سمجھا رہے ہیں، یہاں سے یہاں طہور، یہاں سے یہاں نفاس ہو رہا ہے، حیض ہو رہا، تو یہ بہت اچھے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں باہر کے علماء، یہاں پر بھی میرے خیال سے کر رہے ہوں گے، میں دیکھ رہا ہوں تو اردو میں کسی کو ہونا ہے، تو ہم تو آج کل انگلش سے واپس زیادہ ہے تو میں انگلش کی طرف رجوع کر رہا ہوں میں بھی۔ تو بھائی چلیے بسم اللہ، معذور کے مسائل پڑھنا تھا ہم کو، کہاں ہے، یہاں نفاس ہو گیا، یہاں سے بسم اللہ۔ Dysfunctional uterine bleeding (istihada) is like a continuous nosebleed in its legal ruling. It does not prevent the permissibility of fasting, praying, sexual intercourse or tawaf. ہاں، تو استحاضہ جو ہے اس کا حکم سیم کس کا رہے گا، رعاف یعنی ناک میں سے خون نکلنا، یا کسی کو پیٹ میں کچھ بیماری ہو گئی تو کیا ہے، ہوا تسلسل کے ساتھ خارج ہوتے جا رہی، گیس پاس ہوتے جا رہی، انسان کو طاقت نہیں ہے روکنے کی، قدرت چلی گئی، ٹھیک ہے، بیماری کی وجہ سے، یا کسی کو خطرے ہو رہے ہیں، پیشاب نکل جا رہا مسلسل، تو ہاں مثانے کی کمزوری کی وجہ سے، تو ایسے حضرات کا سب کا ایک ہی حکم ہے، وہ سب معذور کہلائیں گے شرعی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اب معذور انسان کب بنتا اور معذور کب تک رہتا اور معذور اس کو کب نہیں کہا جائے گا، وہ انشاءاللہ آگے فرمائیں گے۔ تو یہاں پر ایک ہوتا شرائط، الگ الگ قسم کے شرائط ہیں، آپ ایسی معذور نہیں بن جاتے نا بھائی، نہیں بس قطرے نکلنا شروع ہوئے 5 منٹ کے لیے پھر واپس ٹھیک ہو گئے، تو کیا آپ کہیں گے 5 منٹ کے بعد سے معذور تھا؟ نہیں کہیں گے۔ تو شرائط ہوتے ہیں معذور ڈکلیئر کرنے کے واسطے، تو شرائط کیا ہے، ایک پہلی شرط ہے ثابت ہونا، ثبوت عذر، عذر ثابت ہونے کے واسطے آپ معذور ہیں کہلانا شروع کب کرتے۔ دوسرا پھر اس کی معذور کنٹینیوس رہنا، دوا میں عذر، ٹھیک ہے، کنٹینیوس چل رہا نہیں چل رہا یا رک گیا۔ پھر ہوتا انقطاع عذر، کہ عذر ہو گیا ختم، اب آپ معذور نہیں رہے، نارمل ہو گیا، آپ برابر ہو گیا۔ تو یہ ثابت ہونے کے لیے ایک نماز کا وقت گزرنا، ایک نماز سے ایک نماز تک اتنا وقت بھی نہیں ملنا آپ کو کہ جس میں آپ وضو کر کر یا غسل کر کر نماز پڑھ سکیں، یعنی کسی کو پیشاب کے خطرے نکلنے کی بیماری ہو گئی، ٹھیک ہے، کیا بولے فجر سے ظہر نہیں ہے اس میں،
میں آپ کو خالی مغرب سے اثر سے مغرب لئی، اثر سے مغرب نہیں بول رہا ہوں، خالی آپ کو سمجھانے کے لیے میں بولتا ہوں کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں ہے وقت. اثر سے مغرب تک پورا وقت بندے کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وضو پلس نماز، اتنا وقت بھی نہیں ملا اس کو، تو وہ بندہ کیا کہا جائے گا؟ معذور کہلائے گا. جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوا تو وہ اب شروع ہوا، اثر ختم ہوئی مغرب شروع ہوئی، تو وہ شخص اب کیا کہلائے گا؟ معذور ہے. شرعی اعتبار سے وہ کیا ہے؟ آفیشلی معذور ہے. معذور کو کیا مسائل ہیں وہ ہم بات کریں گے، کیا کرنا ہے معذور کو. سیکنڈ، کب تک؟ اب ایسا نہیں لکھتا ہوں میں، ایسا لکھتا ہوں، ہاں بول رہا ہوں. یہاں پہ فار ایگزامپل یہاں پہ فجر ہے، یہاں پہ ظہر ہے، یہاں پہ عصر ہے، یہاں پہ مغرب ہے، یہاں پہ عشاء ہے، یہ چلتی پھر سے فجر آتی. تو آپ ابھی ہم بات کریں یہاں سے یہاں تک، صحیح ہے؟ عصر سے مغرب، بیچ بیچ میں ان کو اتنا وقت بھی نہیں ملا، سمجھیے ان کا شاید عذر ایسا ہو رہا تھا بیچ میں رکا، تھوڑا سا گیپ آیا، لیکن وہ گیپ کافی نہیں تھا ان کے لیے، نماز وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کافی نہیں تھا. پھر تھوڑا کچھ گیپ آیا، جو بھی ہو ان کو اتنا وقت ملا ہی نہیں، تو اب یہ یہاں پر ثابت ہو گیا کہ معذور ہے. اب دوام رہنے کے لیے ان کو مکمل وقت ہونا ضروری نہیں ہے، کنٹینیو ہونے کے لیے، معذور کہلانے کے لیے ایک بار خالی ہو گیا اگر بیچ میں عذر. نیکسٹ، معذور آفیشلی ڈکلیئر ہونے کے بعد شرعی اعتبار سے نیکسٹ وقت میں خالی ایک بار اگر عذر ہو گیا، واقع ہو گیا، تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں ایز اے معذور. ان کا سٹیٹس غیر معذور نہیں ہوتا، ان کی حالت نہیں بدلتی، کیونکہ ایک بار پیش آ گیا نا کافی ہے. پورا مکمل پھر سے پیش آنا ضروری نہیں ہے مداومت کے لیے، کنٹینیو ہونے کے لیے. پھر سے یہ وقت آیا، اس میں بھی خالی ایک بار پیش آیا، تو اس میں بھی وہ معذور ہی کہلائیں گے. پورے پیریڈ میں وہ کیا کہلائیں گے؟ معذور ہی کہلائیں گے، کیونکہ ایک بار ہو گیا، کم سے کم ایک بار بھی ہو گیا تو کافی ہے کنٹینیو ہونے کے لیے. اچھا، ختم کب ہوگا؟ معذور کی سے آپ باہر کب نکلیں گے؟ آپ معذور نہیں کہلائیں گے کب؟ جب مکمل وقت ایسا گزرا کہ جس میں ایک بار بھی عذر پیش نہیں آیا. جیسے عصر سے مغرب کو ایک بار وضو پیش نہیں، عصر سے مغرب میں تو نماز پڑھ ہی نہیں سکے آپ، عذر اتنا زیادہ پیش آ رہا تھا، تو آپ ثابت کرنے کے لیے اتنا وقت پورا مکمل ہونا پڑتا. لیکن کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو پورا مکمل وقت ضروری نہیں ہے پیش آنا. پھر سے ایک بار پیش آئی تو کنٹینیو رہتے آپ معذور ہی کہلائیں گے. لیکن پھر یہ وقت آیا، فار ایگزامپل یہاں پر ایک بار بھی واقع نہیں ہوا عذر، تو اب آپ جیسے ہی فجر کا وقت آیا، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا نا، عشاء سے فجر میں کچھ بھی نہیں ہوا، تو آپ یہاں پر معذور نہیں کہلائیں گے، نارمل واپس. ٹھیک ہے؟ تو معذور کو کرنا کیا ہوتا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے، معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، تو بھی عرض کر رہا ہوں، پڑھ رہے ہیں ہم، کہ ان کا جو عذر ہے اس کے لیے وہ وضو کریں گے، اور اگر ان کا عذر پھر سے پیش آئے اس وقت میں تو ان کا عذر، یعنی یہاں پر وہ معذور ڈکلیئر ہو گئے تھے، تو یہ جو وقت تھا یہ مغرب سے لے کے عشاء تک، یہاں پر وہ ان کو عذر کتنے بھی بار پیش آؤ، انہوں وضو ایک بار کر لیے نا یہاں پر شروع میں، تو عذر کتنے بار بھی پیش آؤ وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو صرف جب ٹوٹے گا جب نماز کا وقت ختم ہوگا. یہ ختم ہوا وقت تو ان کا وضو ٹوٹ گیا، پھر نیا وضو کرنا پڑتا. سب کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. مغرب میں معذور ثابت ہو گئے جی، اگر مغرب سے عشاء کے بیچ میں اگر ان کو عذر رک گیا اور ان کو اتنا وقت ملا وضو کر کے نماز پڑھنے کے تو ابھی بھی وہ معذور ہے. نہیں، کیا بول رہے ہیں آپ؟ مغرب کے اور عشاء کے بیچ میں کیا ہوا؟ مغرب کے ٹائم معذور ثابت ہو گئے. اب جو مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے اس میں ان کو اتنا وقت ملا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے. ہاں، ملا نا. عذر رک گیا اتنی دیر تو کیا ابھی بھی وہ معذور ہی ہوں گے یا ہٹ گئے ہوں گے؟ نہیں ہٹتے. ہٹنے کے لیے ہم کیا بولے، شرط کیا ہے؟ مکمل وقت اتنا ملنا، ایک نماز کا وقت پورا مکمل گزرنا جس میں ایک بار بھی واقع نہیں ہوا عذر.
एक नमाज से दूसरी नमाज. हाँ, समझे आप. उजुर आपको माजूर बनाने के लिए क्या करना है? एक नमाज से दूसरी नमाज तक का वक्त गुजरना. वक्त गुजरना मुकम्मल तौर पर, ऐसा कि आपके पास न वुजू करके नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है. अच्छा, अब असर से मगरिब तक वो हुजूर में थे, अब उसके बाद क्या बोलते हैं मगरिब से इशा तक क्या बोलते हैं, अब उनको पेश नहीं आया वो, तो इशा में वो लोग अपने रहेंगे. हाँ, तो अब यहाँ पर पेश नहीं आया बोल रहे ना उनको आप, हाँ, इशा में रहेंगे. तो यहाँ पे उन्होंने नहीं रहेंगे, चेंज, वापस नॉर्मल हो गए. ठीक है. तो आप जो सवाल करें बीच में फजर से जोहर का, ये वक़्त को हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वक़्त में कोई फ़र्ज नमाज नहीं है. यानी फजर, यानी मेरा मतलब यहाँ पर ये वक़्त, इशराक का वक़्त, या फजर का तुलुए आफ्ताब, ठीक है, सनराइज से लेके जोहर तक के वक़्त इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये वक़्त में कोई फ़र्ज नमाज है ही नहीं. वाजिब नमाज ईद की रहती, फ़र्ज नमाज नहीं रहती. तो ये वक़्त में अगर किसी को मुकम्मल तौर पर ऐसा उज़्र पेश आया तो वो क्या माजूर बनेंगे? नहीं बनेंगे. ठीक है, ये वक़्त में नहीं बन सकते आप, क्योंकि इसमें कोई फ़र्ज वक़्त नहीं है. हम जो बात करें मुकम्मल नमाज का वक़्त जो हम बोल रहे हैं, फ़र्ज नमाज का वक़्त, वो मतलब है. ईद की नमाज तो वाजिब है, वही तो फ़र्ज नहीं है ना, उसमें नहीं कर सकते, माजूर नहीं होते आप. ना ही उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप माजूर हो गए थे, तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कुछ भी वाक़ई नहीं हुआ, ये पूरा खाली था फजर से के बाद से जोहर तक. यहाँ पर आप फजर की नमाज पर साबित हो गए कि आप माजूर हैं, फिर फजर से लेकर जोहर तक कुछ भी वाक़ई नहीं हुआ. वहाँ पे भी ताज्जुद है ना, नहीं, इशा है ना वहाँ पर. वो फर्ज और वो फर्ज बीच में नफिल है. नहीं, यहाँ ये नमाज इशा का वक़्त है ना पूरा, अच्छा, पूरा फजर तक इशा का वक़्त रहता. वो पढ़ेंगे आगे नमाज में औकात नमाज. तो इशा से लेके फजर में फर्ज नमाज का वक़्त है, इशा की नमाज. तीसरी पॉइंट तक है इशा का. इशा का वक़्त पूरा फजर तक है, अच्छा, पूरा फजर तक है इशा का वक़्त. फजर इशा खत्म हुई मतलब फजर शुरू हो गई. कभी भी वैसे ही रहता, या जोहर से असर, असर पे जोहर का खत्म होता, असर शुरू होता. ये ताज्जुद का मखसूस वक्त नहीं है. तहज्जुद का वक़्त है वो आखिरी वक़्त नमाज दूसरे मतलब 3 हिस्सों में जमा करे तकसीम रात को, तो दूसरा हिस्सा 6 में करे तो चौथा 5वां ऐसा फरमाते हैं उलमा, वो अलग है. तो अब मिसाल के तौर पर इशा से फजर तक आपको उज़्र पेश आया, नमाज पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला बगैर उज़्र के, तो आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, आखिर तक रुक के देखना कि भाई शायद वक़्त मिल जाए, फिर देखें कि वक़्त तो मेरे को नहीं मिलने वाला है, तो उज़्र के साथ ही नमाज पढ़ लेना है वज़ू करके आपको, क्योंकि आप समझ में आ गया कि माजूर बनने वाला हूँ. फजर के बाद फजर से लेके जोहर में, वापस फजर से लेके जोहर बता, ये वक़्त में मुकम्मल तौर पर क्या हुआ, वाक़ई नहीं हुआ उज़्र, तो क्या हम कहेंगे कि आप अब माजूर नहीं रहे? वक़्त फर्ज नमाज का गुजरना बोले, तो ये फर्ज नमाज का वक़्त नहीं है, तो आप अभी भी माजूर ही है, क्योंकि यहाँ पर माजूर हो गए थे. ठीक है, तो ये वक़्त का एतबार नहीं रहेगा. और पढ़िए आगे, मैं बोलता हूँ. If such bleeding continues for the duration of an entire prayer time, then the woman must perform wudu at the beginning of each prayer time, just like someone with chronic urinary incontinence, constant diarrhea, constant gas release, or continuous bleeding from any part of the body. हाँ, समझ में आ गया ना, अभी हम बात कर दिए इस पे. अभी आगे there are three conditions for people with chronic excuses. A condition of establishing the excuse. Continuity. Condition for establishing the excuse, साबित करना के उज़्र है. Second condition continuity, उज़्र कंटिन्यू करना है, माजूर में कंटिन्यूस स्टेटस में हुआ होगी. तीसरा टर्मिनेशन ऑफ द एक्सक्यूज. क्या है भाई तीनों? पहला, the condition of establishing the excuse as stated above is for the excuse to continue for the duration of the entire prayer time, such as that a person is unable to perform wudu and the prayer be considered chronically excused. Therefore, he may pray any amount of obligatory or voluntary prayers after having performed wudu.
with it, the excuse. Despite the occurrence of that excuse after the wudu performed in a state is invalidated only by the expiration of the prayer time. खाली वक़्त के खुरूज से टूटेगा, वक़्त के दुखूल से नहीं टूटेगा. एग्जाम्पल, ये वक़्त फिर से आता, फजर के वक़्त. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप माजूर है, माजूर फजर को बन गया ना. अब फजर का वक़्त खत्म हुआ, आप अभी माजूर ही है ना, माजूर बन गया बंदा. जोहर का वक़्त, यहाँ पे वजू करें आप, फजर के बाद वजू करें आप. जोहर का वक़्त शुरू हुआ, क्या आपका टूट गया वजू? नहीं, वक़्त शुरू हुआ, दाखिल हुआ, खारिज नहीं हुआ. तो वजू टूटता किससे? वक़्त खारिज होने से. खुरूजुल वक़्त, दुखूलुल वक़्त से नहीं टूटता. तो जोहर का वक़्त शुरू हुआ, फिर नमाज का वक़्त खत्म हुआ, क्या यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे वजू नहीं टूटेगा. दूसरा, the condition of continuity of the excuse is its occurrence in every prayer time afterwards, even if only once. इवन इफ ओनली वंस, अगर चेक सिर्फ एक ही बार हो तो नेक्स्ट आपको जरूरत नहीं है कि हर वक्त आपको मुकम्मल हर वक्त में होना. एक बार हो गया तो आप हाँ साबित हो गया, अभी माजूर ही है. The condition of its termination, whereby one is no longer excused, is for a prayer time to elapse without a single occurrence of the excuse. हाँ, फिर ऐसा वक्त गुजरना फर्ज नमाज का, फर्ज नमाज का वक्त, तो मतलब ये वक्त नहीं कि मुकम्मल तौर पर एक बात भी वो वाक़े नहीं हुआ. तो फिर अब क्या बन गया, बंदा वापस नॉर्मल हो गया, आपको वजू करना होगा. ठीक है, हो गया वो, और कुछ है इसमें? 3 points हो गया, ठीक है. तो वो आगे तो खैर नया है, बाबुल अंजास है. तो मैं इसमें और कुछ मुतफर्रिक इसमें मसाइल ये हैं कि आपका जो उज़्र है सिर्फ उसके लिए ही आपको छूट है, जो हम बोल रहे हैं कि वक़्त ख़त्म होने पर टूट जाएगा वज़ू, यानी उससे पहले खून निकला तो वज़ू नहीं टूटा बोले ना, तो वो जो खून निकलना है या खतरे निकलना है या हवा खारिज होना है, तो वो आपका उज़्र वही उज़्र के निकलना. मिसाल के तौर पर आपको नाक में सीधी में था, ठीक है, यहाँ पे से खून जारी है, मुकम्मल तौर पर एक वक्त गुजर गया, तो आप माजूर हो गए सिर्फ राइट नथ के वास्ते, सीधी है ये मकसूद है. बस. तो अगर आपको यहाँ पर फिर आप फजर में आए, कुछ हुआ, तो आप बोलेंगे हाँ मैं वजू कर ले, तो लेकिन इसके लिए आप वजू करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लिए काफी है, टूटता नहीं. लेकिन अगर यहां से खून निकला, फिर आप वजू कौन सा था आपका? राइट साइड था. लेफ्ट साइड से अगर खून जारी हुआ तो फिर आपका नॉर्मल वजू टूटने में शामिल हो जाएगा, वजू टूट जाएगा, क्योंकि आपका उज़्र था ये नहीं था excuse सिर्फ बुजुर्ग के लिए. बस. तो हम जो बोले बार बार भी अगर वो वाक़े हुआ उज़्र, तो मतलब सिर्फ उज़्र की बात हो रही. अगर आपको खून निकलने का उज़्र था ना भाई, नाक फूट गई, किसी को अगर हवा खारिज हो गई, उज़्र था कि हवा खारिज होना नहीं था, तो आपको वजू करना होगा, क्योंकि आपका उज़्र वो नहीं है, सिर्फ आपको आपके उज़्र के लिए छूट है. समझ में आ गया है. और इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं, इसको ऐसा नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाए. यहाँ पे फजर है, यहाँ पे जोहर, यहाँ पे असर. अब चलिए, आप एक शख्स माजूर साबित हो चुका, ठीक है, माजूर साबित हो चुका. अब वो शख्स दिख रहा नहीं, अब वो शख्स क्या किया, यहाँ पर वजू किए, उज़्र है उनके, वजू करे, फिर उन्होंने यहाँ पे वजू W लिख रहा हूँ, फिर वहां पर उनको एक्सक्यूज के लिए ई लिखता हूँ, ठीक है. वाक़े हुआ उनको एक्सक्यूज, यानी जो भी खून बहना था या हवा खारिज, जो भी जिनका एक्सक्यूज था, उज़्र था, वो वाक़े हुआ वजू करने के बाद. क्या टूटा उनका वजू? नहीं टूटा, क्योंकि वो उनकी उज़्र ही था उनका. लेकिन फिर बाद में उनको जाना पड़ा वॉशरूम, टूटा, टूट गया. चलिए, ये समझ में आ गया. अच्छा, अगर उन्होंने वजू करके उज़्र पेश आया, उज़्र पेश आने के बाद उन्होंने नमाज पढ़े, नमाज हो जाती ना, हो जाती. फिर अब उज़्र सिर्फ यहाँ पर पेश आया था,
मुकम्मल नहीं था, ऐसा लंबा नहीं चला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ऐसा देखेंगे उज़ुर को, एक ऐसा चला उज़ुर, थोड़ा लंबा चलता रहा, खाली खतरे नहीं है बल्कि लंबा ब्लीडिंग हो रही, फिर उन्होंने यहाँ पर वुज़ू किए, नमाज पढ़े, ठीक, फिर ज़ोहर का वक़्त शुरू हुआ, उनको ब्लीडिंग यहीं पे ख़त्म हो गई, लास्ट यहाँ पे हुई थी, इसके बाद नहीं हुई, ज़ोहर का वक़्त शुरू हुआ, वुज़ू क्या होता, टूट जाता, नहीं रहता, बराबर रहता, क्योंकि ये फजर से ज़ोहर है, रहता वुज़ू, सही बोले आप। फिर यहाँ पर भी नहीं हुई उनकी ब्लीडिंग, यहाँ पर भी पूरा मुकम्मल असर तक भी बराबर थे, तो यहाँ पर क्या हुआ उनको, उनको कहेंगे कि आप अब माजूर नहीं रहे। तो जब पीछे जाकर देखेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तो एक्चुअली वो सही सलामत यहाँ पर हो गए थे, शरीर एतबार से यहाँ पर हुई, हुक्म यहाँ पे लगा, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे ठीक हो गए थे, तो ये नमाज यादा करना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, गुनाह नहीं है आपको, गुनाह नहीं है, आप जो करना था शरीर एतबार से करें। अब वो वज़ू रुक गया और फिर भी वज़ू पहले कब यहाँ पर रुक गया, फिर से वज़ू कर हाँ, उन्होंने सोचे मैं तो माजूर हूं ना भाई, क्या जरूरत है वुजू करने की, आप क्या सवाल कर रहे हैं, वो नमाज पढ़ने से पहले वुजू करे बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, हाँ, तो अब उनको इयादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ, क्योंकि उनका वुजू अब इफेक्ट नहीं हुआ उसको। असल क्या हो रहा है यहाँ पे, खुरूजुल वक्त से कुछ भी नहीं है, वो समझाने के वास्ते सब बात। असल में क्या हो रहा, ये जो उज़ुर हदस था ना, ये हम बोले थे, ये जो हदस है ना, जैसे ही वक्त खत्म हुआ, ये जो हदस था ना, पुराना हदस, वो वापस आ रहा, वक्त से कुछ भी नहीं है उसका ताल्लुक। असल ये हदस जो पुराना हदस था ना, वो वापस आ रहा है, उसकी वजह से वुजू टूट जा रहा, ये हो रहा। असल पुराना हदस आके लग जा रहा, वक्त क्या है, शील्ड बनी हुई है, जैसा हम बात करें हाले की बात कर रहे थे ना, समझिए आपका पैर या आपका हाथ जो भी है, वक्त का एक समझिए शील्ड बना हुआ है, ठीक है, ये हदस बाहर लगना चाह रहा आके, लेकिन वक्त बचा के रखा हुआ है, वक्त जैसे ही आ रहा, ये जो हदस था ना पुराना, इन्हें आ जाता, सीधा पैर पे आके लग जा रहा, तो वुजू टूट जा रहा। लेकिन आप क्योंकि वुजू करे थे, बाद में आप जो सवाल करें, आप वुजू करने की वजह से ये नहीं हुआ वैसा, क्योंकि पुराना हदस खत्म हो गया, वुजू कर लिया, आप बाद में कुछ भी नहीं कर सकता, बराबर। और एक थोड़े है ये, थोड़ा आप लोगों का पढ़े तो समझ में आ जाता है इंशाल्लाह, या वीडियो फिर से देख लिए तो। हाँ, अच्छा, खुफ़ैन का मसला इसमें क्या है, इस पे आप नहीं कर सकते मसा खुफ़ैन पे, सिर्फ नमाज के अंदर कर सकते आप, इसमें अलग मसला है। आप तो सोचेंगे मैं 3 दिन एक दिन कर तो मुकीम हूँ, मुसाफिर हूँ तो 3 दिन कर सकते हो, नहीं, माजूर के वास्ते, क्योंकि वो हदस जो है खुफ नहीं रोक सक रहे अब, क्योंकि आपको खुफ कब पहनना है, मुकम्मल तहारत पे पहनना है, आप माजूर हैं फिलहाल, तो वक्त के अंदर ही जैसा खत्म हुआ वक्त, खुरूजुल वक्त, खुफ़ैन फिर से उतारना पड़ता, नहीं कर सकते, ठीक है, वो खैर अलग मसाइल हैं, अभी हम किताब में, हाँ, ये जो मसाइल पढ़े हम मुसाफिर सबके वास्ते, खुफ का तो अलग था, उन बात के लिए तो अर्ज कर दिया हमें। अब और एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आप वुजू करें, नहीं ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपको पेश आई, आपकी उज़्र पेश आया, इतनी देर तक पेश आया, फिर आप क्या करें, चलिए लंबा चल रहा था, आप यहाँ बीच में कहीं वुजू करें, अब चल रहा भाई क्या करेंगे, माजूर साबित हो चुके हैं, ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं हम माजूर साबित होने की बात कर रहे हैं, साबित हो चुके हैं माजूर हैं, अब हम मुदावमत में चल रहे हैं, तो उज़्र चल रहा था, बीच में हम उज़्र बहरा कुछ भी नहीं कर सकता भाई, मैं माजूर हूँ, ऐसे पढ़ना है, उनके वुजू कर लिया, करके आप अब यहाँ पर रुक गया,
ٹھیک ہے, وضو کر لیے تھے آپ, ابھی آپ نماز نہیں پڑھے, آپ پڑھیں گے بلکہ سکون میں, آپ وضو کر لیا نا میں وقت کے واسطے, سکون میں پڑھیں گے بلکہ. پھر کیا ہوا, آپ کو بیچ میں واش روم جانا پڑا, ٹوائلٹ ٹوٹ گیا, پھر آپ وضو کرے, ٹوٹ گیا نا بھائی, پھر وضو کرے آپ کیونکہ ٹوٹ جاتا. پھر عذر پیش آیا, ایکسکیوز, پھر آپ یہاں پر کیا کریں, وضو کرنا ہے آپ کو, آپ نماز پڑھ لیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو وضو کرنا ہے عذر کے واسطے. تھوڑا سا یہ پیچیدہ ہے, ذرا توجہ فرمائیے. آپ کو اصل مسئلہ یہ ہے معذور کے واسطے, اس کو جو وضو کرنا ہے وہ عذر کے لیے کرنا ہے. یہاں پر وہ وضو کیوں کیا تھا, کہاں پہ وضو, یہ ٹوائلٹ کو گیا تھا وہ, نہیں, کس وجہ سے کرنا پڑا اس کو وضو, کس کے لیے, مطلب کس وجہ سے اس کو کرنا پڑا, واٹ واز دا ریزن, کاز کیا تھا, واش روم جانا پڑا تھا, حمام جانا پڑا نا فارغ ہونے کے لیے. تو یہ وجہ تھی اس کی, اس وجہ سے اس کو پھر واپس جو ایکسکیوز شروع ہوا, عذر توڑ گیا واپس, کیونکہ عذر اس وضو کو نہیں توڑتا جو وضو عذر کے لیے کیا گیا تھا. جو وضو عذر کے لیے کیا گیا تھا وہ وضو نہیں توڑتا عذر, لیکن یہ وضو کیا گیا تھا غیر عذر کے لیے, اسی لیے تھوڑا سا پیچیدہ ہے. اب فقہ ہے بھائی تھوڑا, لیکن سب سمجھ میں آتا, کرتے کرتے سمجھ میں آتا. اب جو دوسری مرتبہ پھر عذر پیش آیا یہ والا, تو پھر اب نماز پڑھ لیا نا, نہیں, یہ نہیں ہوتی نماز, کیونکہ یہ جو عذر بیچ میں, دیکھیے عذر اگر کنٹینیوس تھا تو ہم مسئلہ نہیں تھا, کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں تھی, سمپل تھا سب سمپل تھا, سب سمپل تھا. اگر عذر اتنا لمبا چلتا نا کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں تھی. ارے بھائی عذر پہ وضو کرا میں, تو وضو آپ کا عذر پہ ہوا تھا, اگر جگہ بیچ میں واش روم جا کر بھی آئے تو آپ کا وضو عذر کے طرف ابھی نکل رہا, بہ رہا ہے خون آپ کا, جو بھی عذر ہے, تو وضو میں آپ عذر پہ کرے. یہاں پر جو وضو کرے آپ اس کی وجہ سے کرے. اگر آپ یہاں پر ٹوائلٹ کو جاتے تو آپ بولتے تھے میں وضو کرا, تو آپ بولتے تھے ہاں بھائی میں واش روم گیا تھا لیکن ابھی فی الحال ابھی بھی وضو چل رہا نا میرا, تو مسئلہ نہیں تھا وہاں پہ, سمپل تھا سب. اگر نیت رہی باشا ہے کہ میرا وضو تھا میرا, میں واش روم میں گیا, اب میں کیا سوچا ہے حضور بھی تھا, میرے کو یاد میں گیا, میں دونوں کی اس سے میں کیا نیت سے نہیں ہے کچھ بھی, آپ کو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی, سمجھے آپ, کیوں وضو کرنے کی ضرورت پڑی وہ دیکھنا ہے آپ. کاز دیکھ رہے ہو آپ, کیوں کرے وضو, ہاں آپ واش روم جا کے آئے اس لیے ٹوٹ گیا نا آپ کا وضو, اس لیے کرے آپ وضو کے لیے نہیں کرے. واش روم جا آئے پھر اس کے بعد وضو کرے تو عذر یہ مطلب واش روم وہ وجہ بن گیا وضو کرنے کی. جی ہاں, تو اب یہ دیر میں اتنی دیر میں عذر کا ہونا ضروری نہیں ہے ہوئی کہ اس کے بعد میں وضو کروں گا اس وجہ سے, تو کیا نہیں, آپ پھر سے وضو کرنا نماز کے لیے, نہیں عذر کے لیے. واش روم پہ جا کے وضو کیے, یعنی وہ وضو وہیں پہ رک گیا, نلیفائی ہو گیا, پھر وہ وضو وہیں پہ, نہیں وہ وضو نلیفائی ہوگا اگر عذر پیش آیا تو آپ وضو جب کر رہے ہیں تو یہ سوچ کے کرنا, لیکن سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کھلی بات ہے, سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر آپ کی نیت سے نہیں ہوتا, آپ کا جو وضو کیا گیا تھا وہ کھلم کھلا سمجھ میں آ رہا ہے, یہ اس کی وجہ سے کیا گیا تھا, اس کی وجہ سے کیا گیا تھا وضو کو. لیکن اب اگر اپنے کو عذر کی وجہ سے وضو کرنا ہے تو کیا عذر ہونا ضروری ہے, وضو کرنے کے لیے عذر پیش نہیں ہے, آگے عذر پیش نہیں ہے. یہاں پہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ عذر کنٹینیوس نہیں ہے, تو یہاں پر یہ پرابلم ہو رہی, ٹھیک ہے. تو یہ ڈسکنٹینیوس عذر ہے, تو ایکٹیو تھی پہلے, یہاں پر ایکٹیو تھا, ٹھیک ہے, ان ایکٹیو ہو گیا بیچ میں, یہاں پہ اچانک یہاں پہ ایکٹیو ہوا, تو وہ آپ کے بس میں نہیں تھا, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ. تو آپ سوچ رہے ہوں گے اپنے کو پھر سے نیا وضو کرنا ہے کیا, 2 وضو کرنا ہے کیا, نہیں کر سکتے آپ کو ایک ہی وضو کرنا تھا, وہ آپ کر لیے. اب وضو نہیں, لیکن اگر عذر پیش آیا تو ٹوٹ جاتا وہ, اور کنٹینیوٹی کی وجہ سے نہیں, خالی کنٹینیوٹی رہتی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی آپ کو, سمپل تھا میں جو کر رہا ہوں فی الحال. بیچ میں یہ واش روم جانا پڑا یا کوئی اور عذر کی وجہ سے, مثال دیا, اور اس کے بعد اس کو دوبارہ وضو کرنے نماز پڑھنا,
اب اس کے بعد اس کو پھر سے وضو کرنا پڑتا کر کے نماز پڑھا. لیکن یہ وضو ٹوٹنے کے لائق ہے عذر آیا تو, کیونکہ یہ عذر کے واسطے نہیں کیا گیا تھا. اس کے لیے کیا گیا تھا, یہ غیر عذر کے واسطے کیا. سمجھ گئے؟ تھوڑا سا ہے یہ پیش آنے والے نہیں ہے, یہ اندر گھس کے جا رہے سو ہے. بیسک سمجھ میں آ گیا نا بھائی. معذور کیسے ثابت ہوتے؟ آسان ہے. مداومت کیسا ہوتی؟ آسان ہے. انقطاع کب ہوتا؟ آسان ہے. یہ سب کو یہ مسائل ہوتے پیش آتے نہیں. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, تھوڑا بہت معلومات ہے. اس میں اور باریکیاں ہیں ابھی, اس کو جانے کا نہیں ہے. ابھی اپن وضو میں نہیں گئے باریکیوں میں. خیر گئے تو ابھی تو بیسک چھوٹی کتاب پڑھ رہے ہیں, وہ اندر گھس جاتے ہیں. آپ وضو میں دیکھیں گے کتنی بڑی دنیا ہے. ایسا کرتے ہیں علماء جب بات کرتے ہیں. طہارت میں بول رہے ہیں. طہارت میں اپنے کیا کیا ہوا بھائی گنائی؟ پانی کے مسائل ہو گئے, وضو, غسل, حیض و نفاس, معذور ابھی ہو گیا, تیمم, اور خفین, جبائر بھی ہوئے نا, مطلب پٹی. اب بچا ہوا کیا ہے؟ نجاست کے مسائل. معذور بھی ہو گیا نا. نجاست کے مسائل ہے, نجاست ٹرانسفر کیسا ہوتی, کپڑے گندے کپڑے رکھ دے ایک ساتھ, وہ سب مسائل. اور استنجا ہے, استنجا بچی بھی ہے. اور پانی وہ کنویں کے مسائل بھی ہے, بچے ہوئے ہیں بھی, نہیں ہوئے بھی. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے کافی ہے اتنا, اور زیادہ اس میں جانے کی ضرورت. ہاں, اور ایک سوال یہ ہے کہ اب معذور صاحب ہے, آخری یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے, بیسک ہے. اگر کسی کو جو خون نکل رہا ہے یا گندگی نکل رہی ہے, ٹھیک ہے, پیٹ خراب ہے تو گندگی پہ کنٹرول نہیں ہے, خارج ہو جا رہی, یا خطرے نہیں کر رہے پیشاب, تو کیا اس شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنا کپڑا صاف کر کر نماز پڑھے؟ نماز تو انہوں پڑھ لیں گے وضو کر لے کے, نہ وقت کے واسطے وضو کر لیں گے انہوں, نماز تو پڑھ لیں گے, نماز بھی ہو جائیں گی ان کی. ہم دیکھیں نہیں ہوں گی, جب کب دیکھیں ہم ایسا مسئلے پیش آ گئے تو نہیں ہوں گی, وہ سب بات کر لیے, پھر اعادہ کرنا پڑے گا, وہ سب دیکھ لیا. اچھا, وہ جو اس سے پہلے کا مسئلہ تھا نا, وہ صاحب کو نماز پیچھے پڑھنا پڑا, یہاں پہ انہوں وضو کر رہے تھے, ہاں یہاں پہ انہوں عذر پیش آیا تھا, یہاں پہ نماز پڑھے تھے, عذر اتنا پیش آیا تھا ان کو, پھر انہوں یہاں پہ دیکھے انہوں برابر ٹھیک ہو گئے تو دیکھے نماز پڑھنا پڑا نا. ویسے ہی اگر وہ صاحب یہاں پر وضو کرے تھے, وضو کر کے اگر نماز پڑھے تھے تو ہو گئی, اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی وقت ختم ہونے پہ ان کا وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا, کیونکہ یہاں پر معلوم ہوا کہ میں یہی صحیح ہو گیا. سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مسئلہ. تو ویسے ہی ہم جو بات کیے پورا, تو یہ نارمل. اب جب ان کو وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو خارج ہو رہی ہے, خون نہیں کر رہا, جو بھی نہیں کر رہا, کیا ان کو ضروری ہے کہ وہ کپڑے دھو کر نماز پڑھیں یا پوچھ کر نماز پڑھیں؟ نماز تو ہو جا رہی ان کی. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نہیں, ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کپڑے, اگر ان کو یہ یقین ہے کہ اگر میں دھو لیا کپڑے اور میرا وضو ابھی فی الحال کنٹینیوس نہیں چل رہا, ٹھیک ہے, رک کے آ رہا, کوشش کرنا ہے سب سے پہلے روکنے کی, جتنا ہو سکے روکنے کی کوشش کرنا. نہیں روک رہا تو پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر دیکھنا کہ کیا میں نماز 5 منٹ میں پڑھتا ہوں, فار ایگزامپل 4 منٹ میں پڑھتا ہوں 4 رکعت نماز, کیا میں نماز پڑھے تک یہ عذر پھر سے لائق ہو جائیں گا؟ اگر آپ کو غالب ظن ہے کہ میں نماز پڑھے تک یہ پھر سے لائق نہیں ہوتا, میں روک سکتا ہوں اس کو نماز کے دوران تک کم سے کم, تو پوچھ کے پڑھنا واجب ہے, کپڑے پوچھ کے پڑھنا, صاف کپڑوں میں پڑھنا. لیکن آپ کو اگر غالب ظن یہ ہے کہ نہیں, میں کو پوچھ کے پڑھا, دھو کے پڑھا تو بھی میرے کپڑے خراب ہونے والے ہیں, نماز کے دوران ہی خراب ہو جانے والے ہیں, تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے, جائز ہے ویسے ہی پڑھنا. اگر کسی کو یقین نماز کے دوران عذر روک کے رکھنا ہے, اور اگر وہ پھر بھی کسی وجہ سے نہیں ہو سکا, کپڑے پاک صاف نہیں کر سکا, تو کیا اس پہ گناہ ہوگا یا واجب اس کی نماز نہیں؟ کون معذور کو بول رہے ہیں؟ معذور کیا معذور اگر اس کو معلوم ہے کہ میں نماز کے دوران اپنا عذر روک سکوں گا, لیکن پھر بھی وہ شخص کسی وجہ سے اپنے کپڑے پاک نہیں کر سکا اور نماز ویسے ہی پڑھ گیا, تو کیا وہ نماز ہوئی یا پھر اس کو گناہ ملا, اس کا کیا ہوگا؟ نہیں, واجب ہے بولے نا. اگر انہوں روک سکتے, ان کو معلوم ہے, ان کو پتہ ہے, تو پھر ان کو ضروری تھا کرنا.
اب کیا وجہ تھے, کوئی وجہ کی وجہ کپڑے نہیں تھے ان کے پاس, نہیں نہیں وجہ مطلب کہیں کسی جگہ کبھی پانی نہیں ہے یا کچھ کبھی ایسا مسئلہ تو وہ عذر ہے نا, وہ ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھیں گے آگے نماز کے مسائل میں آئیں گا کہ کون سے کپڑوں سے نماز پڑھنا جائز ہے, گندگی کتنی رہنا, وہ سب نماز کے مسائل میں آئیں گے. ایسے ہی نماز پڑھ لیے تو کیا یہ مکروہ تحریمی ہوگا یا تنزیہی؟ نہیں نہیں, ان کے عذر ہے, یہ جائز ہے, مکروہ بھی نہیں ہے. نہیں معذور نہیں بولیں گے اس کو, ہم بولیں گے شرط نماز, وہاں پر انہوں اس کو استعفا نہیں کر سکے. شرط نماز میں کیا ہے, کپڑے پاک رہنا. وہ کہ گویا کہ ایسا ہوا کہ کپڑے آپ معذور ہو کے نہیں ہو, ایسا ہوا کہ کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس صاف کپڑے. یہ اس پہ معذور کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ مسئلہ کسی کو بھی ہو سکتا. کپڑے گندے ہیں آپ کے پاس, صاف کپڑے نہیں ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے اس سے پڑھو, کیا کر سکتے. ہاں یہ دور میں مسئلہ نہیں ہے, وہ الگ بات ہے, افتراضی مسائل. نہیں تو یہ معذور کے لیے مختص نہیں ہے, سمجھ گئے نا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے الحمدللہ کافی کلیئر ہو گیا ہے. ڈاؤٹس ہے تو پھر سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, یا سوال بھی میرے سے بالکل آپ حضرات میسج کر کے کر سکتے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.